السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ میں آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا جائے گا کہ ان کو داخل کرو، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس سے سخت ترین عذاب میں ان کو کیا ہے داخل کر دو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک دنیا میں جو عذاب ہوگا مرنے کے بعد جو آل فرعون کو مل رہا ہے، اور دوسرا عذاب وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عذاب قبر قرآن مجید سے ثابت ہے، اور انکار عذاب قبر سے وہ لوگ کرتے ہیں جو حدیث کی حجیت کو نہیں مانتے، احادیث رسول کو نہیں مانتے، کیونکہ احادیث رسول میں عذاب قبر احادیث سے واضح ہے، ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ جو آل فرعون ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب قبر جو ہے یہ مسلسل نہیں ہوتا، بلکہ غدوا و عشیا، صبح و شام ہوتا ہے، صبح اور شام۔ یہ آخرت کے عذاب سے کم عذاب اس دنیا میں دیا جاتا ہے، اس قبر میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے روح کو نکالتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، جب وہ فرشتے ظالموں کی روح کو نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں، ان کے کولہوں پر مارتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو ان کو سزا مل رہی ہوتی ہے۔ اور وہ فرشتے کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھو اس جلا دینے والے عذاب کو۔ تو اس آیت سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہی انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے، فرشتے جو ہے عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں، کافروں کو، فساق کو، گناہ گار لوگوں کو وہ عذاب دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو منکرین عذاب قبر ہیں ان سے اگر سوال کیا جائے، پوچھا جائے کس بنا پر آپ جو ہے عذاب قبر کو نہیں مانتے، ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی سوال و جواب نہیں ہوا، عذاب پہلے ہو رہا ہے، سوال و جواب ابھی شروع نہیں ہوا تو عذاب پہلے ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ چیز قرآن مجید سے ہی ثابت ہے، یہ ان کا فلسفہ، منطق، یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ بذات خود غلط ہے۔ اگر قیامت والے دن ہی عذاب ہونا ہے تو یہ فرشتے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ فرشتے ان کو کیوں مارتے ہیں، ان کی ارواح کو کیوں مارتے ہیں؟ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے عذاب قبر ثابت ہے۔ فرشتے جو جب روح نکالتے ہیں ایسے لوگوں کی، جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان کی ارواح کو مارتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ دنیا والوں کے اور اس مردے کے درمیان ایک آڑ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اٹھائے جانے تک یعنی قیامت تک جو ہے دنیا والوں کو اور اس مردے کے درمیان جو معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے اس سے دنیا والوں کا علم نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک آڑ ہے ہمارے درمیان اور جو وفات پا چکے ہیں ان کے درمیان ایک آڑ ہے، اور وہ گفتگو بھی کرتے ہیں لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، وہ گفتگو بھی کرتے ہیں ہم سنتے نہیں ہیں۔ اسی طرح مرد مومن کا بیان بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں کیا ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے پہلے آیت ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اسے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کاش کہ میں اپنی قوم کو بتلاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے معزز ترین لوگوں میں سے بنایا ہے۔ اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے جو نیک صالح لوگ ہیں انہیں جو ہے دنیا میں ہی اسے جنت کی خوشخبری دے دی جاتی، انہیں بتلا دیا جاتا ہے آپ کی آخر میں جو منازل ہیں وہ آپ کی صحیح ہوں گی، انہیں خوشخبری دے دی جاتی ہے، بتلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتلایا ہے، قانون بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ مجاہدین کے بارے میں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کیسے ہے، ہمیں شعور نہیں ہے کیونکہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ان کی زندگی کیسی ہے ہمیں علم نہیں، ہمیں علم نہیں ہے ان کی کیفیات کیسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، رب تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، قسم کی نعمتیں بھی دی جاتی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اور وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے عذاب قبر جو ہے اور برحق ہے، اور اسی طرح جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ اچھا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح احادیث میں تو بہت سی وضاحت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان وفات پاتا ہے تم میں سے کوئی انسان قبر میں اس کو جب وہ جاتا ہے تو اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اس کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، صبح و شام اس کو کیا ہے دکھایا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار تھے، یا گھوڑے پر یا خچر پر سوار تھے، تو دو قبروں کے پاس سے گزرے، وہاں پر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، تو اللہ کے نبی اترے تو فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے النمیمہ جو چغل خوری کیا کرتا تھا، یہ یہاں کی بات دوسروں کو کہہ دیتا تھا، ادھر کی بات ادھر کی باتیں، یا غیبت کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح ایک دوسرا وہ انسان جو اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچایا کرتا تھا۔ یہ چیزیں احادیث سے واضح ترین ثابت ہیں کہ عذاب قبر جو ہے ثابت ہے، اور جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اچھا کیا جائے گا وہ بھی قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔